الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حج فرض ہے، جو پیسے والے ہیں، امیر لوگ ہیں، زندگی میں ایک بار حج پر جانا اللہ نے فرض قرار دیا۔ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ان پر تو اللہ سب دیکھ رہا ہے، جانتا ہے میرا رب۔ باقی پیسے والے جو ہیں، اگر پیسہ انسان کے پاس ہے، امیر ہے، پھر بھی وہ اگر حج پر نہیں جائے گا تو اس پر بہت گناہ ہے۔ حاجی جب حج کر کے آئے تو اس سے اپنے لیے دعا منگوانی چاہیے، کیونکہ جب حاجی حج کر کے آتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے صبح کو اٹھتے ہوئے مسکرا کر اپنے ماں باپ کی زیارت کی، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اصحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر 100 بار دیکھے تو آقا نے فرمایا 100 حج کا رب ثواب عطا فرمائے گا۔ تو وہ لوگ جو حج کی تمنا رکھتے ہیں اور پیسہ نہیں ہے، غریب ہے، تو ان کے والدین زندہ ہیں تو ان کا گھر میں ہی حج ہے۔ سبحان اللہ، لبیک یا سیدی یا مرشدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ حج پر گئے۔ جب حج پر گئے، عرفات میں وہ رات کو جیسے قیام کیا تو اس نے رات کو ایک خواب دیکھا کہ 2 فرشتے ہیں، ان کے پاس ایک بہت بڑا رجسٹر ہے، اور وہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ تیرا نامہ اعمال ہے، جو تو نے زندگی میں گناہ کیے سب اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو بزرگ کو جاگ ہو گئی، جیسے بیدار ہوا تو وہ رونا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے حج کے جو بھی احکام پورے کیے، جتنے دن وہاں پر رہا، صرف روتا رہا اور بہت توبہ کرتا رہا کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے۔ اور بس اسے رونا بند ہی نہیں ہوا۔ جب حج اس نے کیا، پورا ہو گئے، حج کے دن پورے ہو گئے، پھر اس نے خواب دیکھا کہ وہی فرشتے ہیں اور اس کو فرما رہے ہیں کہ رب نے تیرا حج قبول کیا ہے۔ حج کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخری وقت میں، آخری دور قیامت کے قریب، اس میں جو پیسے والے لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، وہ حج صرف گھومنے کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے کریں گے، اور جو درمیانی لوگ ہیں میری امت کے، وہ تجارت کی خاطر حج کریں گے کہ یہاں سے سامان وہاں سے لے کے آئے، یہاں پر بیچا۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ علماء شہرت اور ریا پرستی کی خاطر حج کریں گے، اور جو غریب ہوں گے وہ بھیک مانگنے کے لیے وہاں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر دور کے بارے میں وہ بھی بتا دیا ہے، لیکن جو
جس مومن بندے کا حج قبول ہو گیا اس کا کیا کہنا، بہت بڑی خوش نصیبی ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب کرے۔ ہر مومن کو جس کے دل میں تمنا ہے اللہ اس کو حج نصیب فرمائے، اور جو غریب ہیں ان کو اللہ پاک اتنی روزی دے کہ وہ بھی حج پر جائیں۔ اللہ پاک میرے آقا کی ساری امت کو تفرقہ بازی سے بچائے، سارے سندھ میں، پاکستان، سعودی، ایران میں، عراق، شام میں، مصر، فلسطین میں، جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں اللہ سب کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھروں میں لاکھ درود پاک پڑھوائیں۔ اللہ پاک میرے وطن پاکستان کو اور میرے وطن کی پاک فوج آرمی کو قیامت تک ہر موڑ پر کامیابی، فتح اور عزت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔